بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، میرا یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا، لیگل ٹرمینالوجیز ود اردو میننگز اینڈ ایکسپلینیشنز والا، تو آج اس سلسلے کو میں نے پھر سے دوبارہ شروع کیا ہے۔ یہ اس کا حصہ چہارم ہے، تو چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ہم نے بینکرپٹ تک کر لیا تھا، اب بینکرپٹ کے بعد جو بینکرپسی آ جاتا ہے، جس کو ہم لوگ دیوالیہ پن کہتے ہیں، قانون کی نظر میں اس کو جو ہوتا ہے ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے کہ ایک شخص یا کاروبار جو ہے اپنے قرضہ جات ادا نہیں کر سکتا، وہ بینکرپسی کہلاتا ہے۔ بار، وکلا کی تنظیم اس کو کہہ لیں، بار۔ اب اس کو مزید آپ کو بتا دوں، اس کی پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کمرہ عدالت کی ظاہری تقسیم مابین خواص و عام۔ جو دوسری ڈیفینیشن ہے، اس کی جو دوسری تعریف ہے وہ ہے وکلا کی تنظیم۔ اب ہمارے پاس آ گیا بیرسٹر، جس کو ہم لوگ قانون دان کہتے ہیں۔ بیرسٹر کون ہوتا ہے؟ بیرسٹر کمرہ عدالت میں قانونی چارہ جوئی کا ماہر ہوتا ہے۔ سولیسٹر موکلین کو مشورہ دینے اور دفتر میں قانونی دستاویزات تیار کرنے کا ماہر ہوتا ہے۔ کینیڈا میں وکیل کو بیرسٹر اور سولیسٹر کہا جاتا ہے، اور قانونی چارہ جوئی اور مشورہ دینے کے کردار میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان میں ہم لوگ اس کو بیرسٹر کہتے ہیں جو بار ایٹ لا کرتا ہے، جو باہر سے پڑھ کے آتا ہے۔ بینچ، آپ نے عموماً سنا ہوگا، بڑے کیسز کا بینچ بنا دیا جاتا ہے۔ بینچ جو ہوتا ہے ایک جج پر بھی مشتمل ہوتا ہے اور ججز پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک انصاف کا ادارہ ہوتا ہے جو کسی عدالت کے جج یا ججز پر مشتمل ہوتا ہے، جنہوں نے کسی اسپیشل کیس کے لیے تحقیقات کرنی ہوتی ہے، اس کی سنوائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 2 جس کی تعریف ہے وہ ہے عدالت کے ججز کا منصب یا نشست وغیرہ، جو اسپیشل ایک خاص کیس کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ اس کیس کا جلدی سے جلدی فیصلہ آ جائے۔ بینیفیشری، فائدہ اٹھانے والا، کیونکہ ناظرین یہ قانون میں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اور یہ ہماری ڈرافٹنگ میں، پلیڈنگ میں بھی چلتی ہیں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، جو قانون کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قانون کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں۔ یہ بینیفیشری کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو کسی انتظام یا قانونی دستاویز، ٹرسٹ، وصیت، انشورنس پالیسی سے حاصل ہونے والی رقم یا منافع جو ہے وہ وصول کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بینیفیشری ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں کہیں گے فائدہ اٹھانے والا۔ اب آ گیا ہمارے پاس بچے کا بہترین مفاد، اس کی انگلش کیا ہے جو لیگل ٹرم ہے وہ ہے بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ۔ یہ ایک جج کا آئلی قانون میں حالات و واقعات کا قانونی جائزہ تعین ہے، جس کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بچے کی جسمانی، نفسیاتی، جذباتی جو ہے اس کی فلاح و بہبود دیکھ کر نشو و نما کے لیے بہترین کیا ہے، وہ جو ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا، یہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر فیملی کے کیسز جو ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے یہی جج صاحب اپنے خیال میں جو رکھتے ہیں، اگر پتہ چلتا ہے بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتے ہیں، تو ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ ماں کے پاس یہ جو ہے صحیح پرورش پائے گا، یہ وہاں پر جو ہے اس کا
جو گرو ہے اس کی گرو وہ صحیح ہوگی، دیکھ بھال صحیح ہوگی، کیونکہ یہ ماں کے دودھ پر منحصر ہے۔ اگر بچہ بڑا ہے اور ماں کے پاس وسائل نہیں ہیں، پیرنٹس میں علیحدگی ہوگی ہے، تو پھر باپ کے پاس وسائل ہیں، تو پھر عدالت جیسا بھی یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو ہے یہ بچہ جو ہے، بچی یا بچہ جو بھی ہے، یہ جائے گا والد صاحب کے پاس۔ وہاں پر والد کے پاس کیونکہ وسائل زیادہ ہیں، یہ ان کی بہتر طریقے سے فلاح بہبود کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے معقول شبہ کی حدود سے باہر، بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ۔ یہ ایک معیار ثبوت ہے جو کہ کسی ملزم کو جرم کی سزا دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سرکار کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ شہادت اتنی مکمل اور قابل یقین ہے کہ جج یعنی کہ جوری کو ملزم کے جرم نہ کرنے میں کسی قسم کا کوئی معقول شبہ نہ تھا۔ ہمارے پاس مسودہ آ گیا جس کو ہم لوگ بل کہتے ہیں، جو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے ہمارے علاقے میں۔ یہ ایک مجوزہ قانون یا دستاویز ہوتی ہے، قانون سازی ہے، ایک کاغذ پہ کی گئی ہوتی ہے جو قانون سازی ہوتی ہے، دستاویز ہوتی ہے جس کو مقننہ کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ایک وفاقی قانون کو تمام مراحل سے منظوری جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے قانون کی۔ تو یہ قانون کیسے بنائے جاتے ہیں، بل جو ہوتے ہیں یہ کیسے اپروو ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں ایک تفصیل سے ویڈیو ہوں گا۔ اب ہمارے پاس آ گیا بائنڈنگ، واجب۔ ایک قانونی یا معاہداتی ذمہ داری کا لاگو ہونا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بائنڈنگ ہے۔ یعنی کہ وہ باؤنڈ آپ ورڈ سنتے ہیں نا، باؤنڈ ہو گیا، تو یہ ایک قانونی یا معاہداتی ذمہ داری کا لاگو ہونا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، بائنڈنگ کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس آخری جو لیگل ٹرم ہے اس ویڈیو کی وہ ہے مچلکہ، بونڈ، جو شورٹی بونڈ ہم لوگ کہتے ہیں، جو ضمانت ہم لوگ کسی کی کروانی ہو تو ضمانت دینی ہو تو مچلکے وغیرہ جمع کروائے جاتے ہیں، یہ عام آپ لوگ جانتے ہیں۔ عدالت سے کیا گیا یہ وعدہ ہوتا ہے یا طے کی گئی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ مچلکہ بونڈ عدالت سے کیا گیا وعدہ ہوتا ہے یا طے کی گئی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ بونڈ ہوتی ہے، مچلکہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دے، پھر آپ سے انشاءاللہ ضرور اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔